اور عثمان غنی پاک کو اہل قریش نے روک لیا۔ اب یہ خبر مقام حدیبیہ پر مسلمانوں تک پہنچی، ایک افواہ اڑا دی گئی کہ وہاں قریش نے حضرت عثمان پاک کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے ہاتھ پر قتل عثمان کے لیے بیعت کی جائے، بیعت کی جائے۔ حدیبیہ کا مقام ایک درخت کے نیچے ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا کہ قتل عثمان پر میرے ساتھ بیعت کرو۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی اور صحابی کے لیے جملہ کہا ہو کہ اس کے قتل پر فرمایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ لیکن حضرت عثمان پاک کی جان کتنی قیمتی ہے، اسلام کے لیے کتنی خدمات ہے، اور حضور کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے۔ ہاتھ بڑھا دیا، فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو قتل عثمان کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو 1400 صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، اس سے بھی زیادہ تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور صحابہ سے فرمایا گواہ ہو جاؤ، یہ ہاتھ جو ہے میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ کہا۔ اور یہ خبر جب قریش کے پاس پہنچی کہ آقا علیہ السلام نے بیعت لے لی ہے، عثمان غنی مکے سے نکلے، وہ بھی پہنچ گئے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا گیا ہے، اور اس بیعت کے متعلق قرآن پاک میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے۔ کون؟ صحابہ اکرام کی پوری جماعت۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جانا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینہ، اللہ نے ان کے دلوں میں سکون، اطمینان، سکینہ نازل کر دیا۔ علیہم واصابہم فتحا قریبا، انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا فرما دیا۔ بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ سارے ایمان والے تھے۔ یہ کالی زبان والے حضرت عثمان غنی باشمول عثمان غنی کے صحابہ کو کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ منافق تھے، اور حضرت عثمان غنی کو تبرہ کریں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور آپ کے ایمان میں شک کریں، اور اللہ قرآن میں کہے کہ میرا عثمان ایمان والا ہے، میرا عثمان میری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، میں اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں دلے دلال جو حضرت عثمان پاک کی شان اور عظمت میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں؟ اور سیدنا عثمان غنی کی عظمت اور توقیر دیکھنی ہو، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا۔ علامہ محب طبری نے بھی اس بات کو لکھا ہے، ایک جنازہ لایا، سرکار اس پہ کھڑے ہوئے، پھر سرکار نے انکار کر دیا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے عرض کی حضور آج تک آپ نے یہ بات نہیں کہی، جس پر آپ کھڑے ہو جاتے آپ پڑھا دیتے ہیں، آج کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا یہ جو مرنے والا ہے اس کے یہ ساری زندگی حضرت عثمان پاک سے بغض رکھتا رہا ہے، اس لیے جو عثمان پاک سے بغض رکھتا رہا اس کا رب اس سے ناراض ہے، میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے اللہ رسول کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہوں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ اور پھر لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جو کہتے ہیں یہ رضی اللہ والے کچھ کوئی اور ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، رضی اللہ والے قرآن ہی ہے۔ صحابہ کی ذات باشمول عثمان غنی کی ذات اقدس کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، وہ قرآنی شخصیات ہیں، ایمانی شخصیات ہیں، ایمانی شخصیات ہیں۔ اور ایک نہیں، قرآن پاک کی کئی آیات مقدسات عثمان غنی کی صداقت، ایمانداری، ان کی نرم دلی، ان کی سخاوت کو بیان کرتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو میں نے کل کے درس میں بات کی ہے،
کم و بیش 1,24,000 پیغمبران حق اس دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش، لیکن کسی نبی نے اپنے کسی امتی کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں نہیں دی۔ یہ اعزاز صرف اور صرف عثمان غنی پاک کو ملا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یکے بعد دیگر نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کے نکاح میں اپنی بیٹیاں عطا کر دی، یکے بعد دیگر۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے میرا عثمان حیا والا ہے، اور آپ جامع القرآن، جس قرآن کو آپ پڑھتے ہو اور جس قرآن کی عزت و عظمت کی بات کرتے ہو، اس کو جمع کرنے والا، رسم الخط کے ساتھ لکھنے والا، کتابی شکل دینے والا کون ہے؟ وہ جناب سیدنا عثمان غنی جامع القرآن، حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے کہ جس نے جب دیکھا کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ علاقوں کے اندر لوگ اس کے اعراب اور اس کی تجوید اور اس کے قواعد پر جھگڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک کو اس ترتیب کے ساتھ کتابی شکل میں لکھ دیا جس ترتیب کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ آیات کو اس ترتیب کے ساتھ لکھا، سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے خبیث ہیں جو حضرت عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں اور کہتے قرآن بھی ہم پڑھیں گے۔ بھائی تم کس قرآن کو پڑھ رہے ہو کہ جس قرآن کو جمع کرنے والا ہی عثمان غنی کی ذات اقدس ہے؟ اس کو کتابی شکل دینے والے جناب عثمان غنی کی ذات اقدس ہے۔ میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا عثمان سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اللہ میرا عثمان بڑا حیادار ہے، اس کو حساب کے معاملے میں کھڑا نہ کرنا، بلا حساب اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ تو عثمان کے لیے جنت کی گارنٹی تو خود رسول پاک نے عطا کر دی، خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، فرمائے انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ نے 12 سال لوگوں کی عمارت کی ہے، مسلمانوں کے امیر بن کے رہے ہیں تقریباً 12 سال، اور آپ نے اسلام کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچ گئی، اللہ کی زمین پر پھیلا دیا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کر دیے۔ تو فرمایا بیت رضوان اعلان کر رہا ہے کہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔